جو شخص 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام عطا فرماتا ہے، ایک دنیا میں 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دیتا ہے، اس کی رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نمازی آدمی کو آپ ہمیشہ دیکھو گے کہ اس کے اوپر رزق کی فراوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت رزق دیا ہوگا۔ ہم بھی کس کا اکرام کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ نمازی پرہیزی آدمی ہے۔ اس لیے نماز 5 وقت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ قبر فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار۔ قبر کو یوں ہی مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا باقی ساری منزلیں اس کے لیے کامیاب ہوتی چلی جائیں گی، اور جو یہاں پہ ناکام ہو گیا اس کے بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل تر ہوتی جائیں گی۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو پلس رات سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، اور چوتھا انعام اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 5واں انعام اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے رب میرا آسان حساب لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ وہ حیران رہ گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ میرا آسان حساب لینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب قیامت کا دن ہوگا نا، لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال لے کے سامنے سے گزریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال پر ایک نظر ڈالے گا اور فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ، ایک ایک نظر ڈالتا جائے گا اپنی رحمت کی نظر۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ذرا ادھر ہونا، مجھے ذرا یہ بتا، میری اس نعمت کا حساب دے، جس سے اللہ نے حساب مانگ لیا، اے عائشہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آسان حساب، تو اللہ تعالیٰ نمازی آدمی کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسم کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے، اور نماز یہ انسان کو طرح طرح کی بیماریوں سے بچاتی ہے اور صحت مند بندے کو بناتی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ زیادہ بڑی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب نمازی آدمی مرتا ہے تو قبر کے اندر نماز کے وقت میں اس کو ہدیے اور تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دن کو یا رات کو جس وقت بھی بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مہمانی اپنے ہاں لکھ دیتا ہے، جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کہ میرے بندے فلاں وقت فلاں دن تو مسجد میں آیا تھا، یہ دیکھ اس کے بدلہ میں یہ جنت میں محل ہے، فلاں دن فلاں وقت آیا تھا، اس کا بدلہ آج یہ دسترخوان لگا ہوا ہے، آج کھا مزے کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مہمانی لکھ دی جاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے گھر مسجد سے دور تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ادھر ہی رہو، کیونکہ تمہارے آنے جانے کے قدم گنتی کیے جاتے ہیں۔ آدمی جتنا دور سے مسجد میں جاتا ہے، جتنا دور گھر ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ بندے کے قدم لکھے جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ثواب بندے کو دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ دور ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا گھر قریب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو دور سے چل کے اللہ کے گھر میں آنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کرتے تھے، سنا ہے کہ تاکہ ہمارے قدم زیادہ ہوں، نیکیاں زیادہ ملیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جتنا وقت آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نماز کے بعد جتنا وقت بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کیا اس اللہ کی دین کا کمال ہے کہ بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔
اور جماعت کے ساتھ ایک نماز حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے 25 درجہ المضاف ہو جاتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں 27 درجہ المضاف ہو جاتی ہے۔